اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا ایک ہی موضوع ہے ضمنی الیکشن، اور اس میں کس پارٹی کو عبرتناک شکست ہوئی ہے اور کس پارٹی نے مسلم لیگ کی کنفرم جیتی ہوئی سیٹیں جو ہے نا فراڈ کے ذریعے جعلی فارم 45 کے ذریعے اپنے نام پہ منتقل کی ہیں، جو لو پھیرا گیا ہے کس طریقے سے، اور اس میں کون کون ملوث تھے پوری تفصیل بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ دہشت گردوں کو الیکشن لڑنے کے لیے ججوں نے کتنے میں سودا طے کیا یہ بھی تفصیل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ حقیقت بتاؤں گا، عوام کو کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا، کیونکہ میں ان کرپٹ ججوں کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ پاک سے ڈرتا ہوں، تو اس کی پکڑ سے آدمی محفوظ رہتا ہے سچ بولے تو۔ میں ہمیشہ اپنے عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ سچ بولوں گا، کبھی بھی چاہے ایک خرب روپیہ بھی کوئی مجھے دے نا تو نہ بکوں گا نہ جھکوں گا، اور نہ ہی جب تک جسم میں جان ہے سچ بولنے سے باز آؤں گا۔ تو سب سے پہلے اب آپ آ جائیں جناب کے سب سے پہلے تعارف ہو جائے۔ میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور الحمدللہ میں پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں۔ میری عمر 75 سال ہے، اور الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے، کیونکہ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ تو اس وقت سے لے کے آج تک یہ سفر جاری و ساری ہے۔ اب یہ کنفرم میں بھی بھول گیا ہوں، کافی عرصہ ہو گیا نوائے وقت چھوڑے ہوئے بھی نا، کہ عارف نظامی صاحب اس وقت ہمارے انچارج تھے، یا ان کے بڑے بھائی یا ان کے والد، تینوں میں سے کوئی ایک تھا۔ اب کنفرم یاد نہیں ہے مجھے، تو جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے۔ اس کے پہلے پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، اس کے بعد آیا الیکٹرانک میڈیا۔ الیکٹرانک میڈیا میں میں اس لیے نہیں چل سکا، ناکام ہو گیا ہوں، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا میں ایک لکھا لکھایا پرچہ تھما دیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے، اور جب اس پرچے کو غور سے دیکھیں تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا ہے۔ تو میں پھر معذرت کر لیتا تھا، بعد میں پھر انہوں نے بلانا ہی چھوڑ دیا کہ چینل والوں نے کہ یہ ہمارے کام کا بندہ نہیں ہے۔ ان کو تو وہ چاہیے جی، جیسے یہ صابر شاکر ہے، احمد میر ہے، یا وہ ہے عمران ریاض ہے، یہ جو چھپے ہوئے دہشت گرد، میں ان کو سب سے بڑا دہشت گرد سمجھتا ہوں۔ تو اس پہ بات ہوگی، اور بعد میں پھر اللہ نے کیا کرم کیا کہ اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا۔ یہ میرا اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ سننے اور دیکھنے والوں کا چینل ہے۔ اور آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ اس کو سبسکرائب کرنے کا آپ لوگوں کو ثواب بھی ملتا ہے۔ کس طریقے سے؟ اس کی 50% انکم چلی جاتی ہے فلاحی کاموں میں، اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی ہے، جو کہ میں پیسے دے کے خیرات دے کے ان کو بیکاری نہیں بناتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کوئی بیوہ عورت ہے، اس کا کوئی ذریعہ انکم نہیں ہے، اس کی جوان بچیاں ہیں، اس کو اور اس کی بچیوں کو ایک پورا سیٹ اپ لگا کے سلائی مشینوں کا دے دیتا ہوں، آگے پھر اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی مرد اگر ہے تو اس کو کسی کو ریڑھی لگا دیتا ہوں، کسی کو ٹھیا بنا دیتا ہوں، کسی کو کھوکھا لگا دیتا ہوں۔ ایک بندے کو سڑک کے کنارے ایک دیگچا، ایک کولر اور ایک چٹائی رکھ کے تو چاول چھولوں کا وہ بنا کے دیا تھا۔ الحمدللہ 6 مہینے کے اندر اندر اس نے ہوٹل بنا لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہو جاتی ہے، وہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، محنت کرنی چاہیے۔ تو میں کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں بناتا ہوں، نہ ہی ان کو شرمندہ کرتا ہوں کہ ان کی عزت نفس پہ
फ़र्क आए। मैं सीधे हाथ से देता हूँ तो कोशिश करता हूँ उल्टे हाथ को भी पता ना चले कि किसको क्या दिया है। इसमें आप भी मेरे साथ हिस्सा डाल सकते हैं। किस तरीके से? मैं आप लोगों से पैसे नहीं मांग रहा हूँ। आप लोग सिर्फ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब खुद भी करें, और जितने भी आपके दोस्त अहबाब जानने वाले अजीज़ व कारब हैं ना, उन सब से भी करवाएं। जिस जिसका व्हाट्सअप बना हुआ है ना, जितने ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएंगे उतनी इनकम ज़्यादा आएगी, और उतनी ही जो है ना मैं ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँगा अल्लाह के नाम पे, फीस बिल्लाह। तो अब आप आ जाएं जनाब के, देखें इसमें जितना स्वाब मुझे मिलेगा इतना ही आप लोगों को भी मिलेगा, सिर्फ कोशिश करने से। क्योंकि वो तो बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह वादा शरीक, उसके खजानों में कोई कमी तो नहीं है ना। तो कोशिश किया करें, मेरी वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें, और इसके अलावा वीडियोस को ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें, दोस्त अहबाब जानने वालों में भी शेयर कर दिया करें। इसका सिला मैं नहीं दे सकता हूँ, अल्लाह वादा शरीक आप लोगों को देगा इंशाअल्लाह। तो एक सच की आवाज़, कब तक मैं 75 साल का हो गया हूँ, बोनस पे चल रहा हूँ, कब तक ये आवाज़ आप लोगों को सुनाई देती रहेगी? जब तक मेरे मालिक ने चाहा। तो जिस दिन उसने चाहा तो वो मुझे अपने पास बुला लेगा, आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, आवाज़ एंड हो जाएगी। तो इसलिए आप सच सुनने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें, और कोशिश किया करें कमेंट्स में मेरी गलतियों की निशानदेही भी कर दिया करें, ताकि मैं अभी तक, मैं 1975 से आज तक मैं समझता हूँ मैं अभी तक सीख रहा हूँ। ये कल के लोंडे लपाड़े जो आए हैं, इमरान नज़ीर जैसे, ये जिनको अलिफ बे का भी सहाफ़त का पता नहीं है, वो भी आके अपने आप को कहते हैं जी हम चोटी के साफ़ी हैं। अल्लाह माफ़ी दे, मैं तो कहता हूँ मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो अब आप आ जाए जनाब सबसे पहले असल हकीकत पे। देखें, अल्लाह वादा शरीक जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। देखें, इनके नसीब में अल्लाह ने जिल्लत लिखी हुई है, ये कदम कदम पे जिल्लत पीटीआई वाले उठाते रहेंगे। किस वजह से लिखी है? कि इन्होंने मस्जिद नबवी में जाके गलीज नारेबाजी की थी, पहले नवाज शरीफ के खिलाफ, फिर शहबाज शरीफ के खिलाफ, जहां पे हुक्म है फरिश्तों को भी कि ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। वहां पे इन्होंने अपनी गलाजत उंडेली थी। ये तो शहबाज शरीफ की सबसे बड़ी गलती, मैं कहता हूँ गलती नहीं, बेवकूफ़ी, कि जिसने इनको जेल से निकलवाया। अगर ये इनको जेल से ना निकलवाता तो अभी इन्होंने ताज़ा फ्रेश तौहीन किया। रमज़ान के महीने में खाना काबा के अंदर पीटीआई का झंडा लेके खड़े हो गए हैं दो बंदे, और बाद में पता चला जी कि उनको 25-25 लाख रुपया और टिकट उम्रे का सब कुछ दिया गया था ये करने के लिए कादियानियों ने। अल्लाह इनको हदायत दे, इनको सीधा रास्ता दिखाए। वैसे भी तो इनको अल्लाह ने काफर डिक्लेयर कर दिया हुआ है, तो इन्होंने काफरों वाले ही काम करने हैं। तो अब आप देखें, उस दिन से ये देख लें इमरान नियाजी पकड़ में है अल्लाह की, जिस दिन से उसने मस्जिद नबवी की तौहीन की, अब खाना काबा की भी तौहीन करवा दी। हमारे आर्मी चीफ को ये मरदूद कहता है कि मैं कब्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। क्या उखेड़ लेगा तू? तो खुद तो एक इंतहाई चूहे से भी बुज़दिल है तू। इसके पीछे ये आलमी ताकतें ना हो ना, तो यकीन जानिए ये एक चूहे से ज्यादा बुज़दिल है। इसके पीछे मादरत जी कुछ गला खराब है, तो इसके पीछे आलमी ताकतें हैं जिनका ये एजेंट है, जिनका हकीम सईद ने 40 साल पहले अपनी किताब, अभी जाके युद्ध के जापान की कहानी, मुसन्नफ हकीम सईद, ये उस वक्त की लिखी हुई है, आज से 40 साल पहले की, जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अभी ये ना क्रिकेट में आया था ना सियासत में आया था। उस वक्त हकीम सईद ने इसके बारे में बता दिया था कि यहूदी इसको तैयार कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया गया है, इसको इस तरह खरबपति यहूदन से शादी करवाई जाएगी, इसको क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया जाएगा, इसी के थ्रू वर्ल्ड कप जितवाया जाएगा, इसको मशहूर करवाया जाएगा, बड़ा सा घर लेके देंगे, यहूदी इसके बच्चों की परवरिश करेंगे, और यहूदी इसको सियासी पार्टी बना के देंगे, इसी के थ्रू मुल्क तबाह करवाएंगे। लेकिन ये मुल्क बना था 27वीं रमज़ान को 1979 में, 27 रमज़ान 1979 में 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 27 र
اور اس کی حفاظت بھی اللہ وحدہ لا شریک کر رہا ہے، ورنہ اس نے تو کوشش کر دی تھی پوری کہ ملک ختم ہو جائے، 99% ختم کر چکا تھا۔ پھر اللہ نے باجوہ کے دل میں رحم ڈالا کہ اس نے اس کی حکومت سے نجات دلائی۔ باجوہ، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس ملک کا وفادار جنرل تھا، باجوہ کرپٹ نہیں تھا۔ باجوہ کرپٹ کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ملک کا غدار نہیں تھا، جیسا یہ ملک کا غدار ہے، فیض حمید ملک کا غدار ہے، اور وہ جو ایک بار بھاگ گیا ہوا جس نے سی پیک روکے رکھا تھا، وہ کیا نام ہے، جس نے وہاں جا کے پیزا شاپیں بنائی ہوئی ہیں، اس کا اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے۔ اس نے سب سے زیادہ اس جنرل نے سی پیک کو نقصان پہنچایا تھا۔ وہاں بھی انشاءاللہ اس کو سکون نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی سکون نہیں ہوگا، جس نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، ان سب کو۔ تو اب دیکھیں اللہ کی کرم نوازی کہ کس طرح اللہ نے ان کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کا دعویٰ تھا نا کہ ہمارے ووٹ چوری ہوئے ہیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے ووٹ چوری کیے ہیں۔ ان کی قومی اسمبلی کی 50 کنفرم سیٹیں، جیتی ہوئی سیٹیں کے پی کے میں انہوں نے ہڑپ کی ہیں، اور اس کے علاوہ مولانا کو اللہ ہدایت دے، اس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا ہے، اس کی لالچ اور خود غرضی کی وجہ سے۔ جب بندہ حد سے زیادہ لالچی ہو جاتا ہے نا، وہ پھر اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک چوٹی کا عالم ہے، مجھے دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، میں اس کے ابو کا دوست ہوں، اس کے ابو کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں، مولانا مفتی محمود کو۔ یہ آج اگر قادیانی کافر ہے تو یہ مولانا مفتی محمود اور ذوالفقار علی بھٹو کا دونوں کا کارنامہ ہے یہ۔ تو دیکھیں 50 سیٹیں انہوں نے قومی اسمبلی کی، اور کم از کم 50 سے 60 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی انہوں نے ہڑپ کی ہیں کے پی کے میں۔ پنجاب میں اسی طرح 20 سے 25 سیٹیں ہڑپ کی ہیں انہوں نے قومی اسمبلی کی، اور 50 کے قریب صوبائی اسمبلی کی، پنجاب اسمبلی کی انہوں نے ہڑپ کی ہے۔ اور اس میں پیسہ استعمال ہوا ہے ملک ریاض کا، اور کچھ امریکہ نے جو جاری کیا تھا $7 ارب، وہ پیسہ لگا ہے۔ ملک ریاض کا بھی اتنی تڑ نہیں ہے اس میں، وہ امریکہ کا پیسہ لگا ہے۔ تو کیونکہ سی پیک کو تو امریکہ ہی روکنا چاہتا ہے نا، اور تو کوئی بھی ملک نہیں روکنا چاہتا، تو اسی نے یہ پیسہ لگایا تھا کہ یہ جیتیں، لیکن وہ وعدہ لا شریک نہیں چاہتا تھا یہ جیتے، تو نہیں جیت سکا ہے۔ اس نے انہی کا سارا منصوبہ انہی کے منہ پہ مار دیا، چاہے وہ امریکہ ہے چاہے اسرائیل ہے، سب کے منہ پہ مار دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کس طریقے سے ان کو عبرت ناک شکست ہوئی ہے۔ کے پی کے میں بھی ہار گئے ہیں، وہاں پہ ایک آزاد امیدوار جیت گیا ہے، اس سے بھی ہار گئے ہیں، اور اس نے کروڑوں روپیہ لگا کے سیٹ خریدی ہے علی امین گنڈا پور نے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے بھائی کو جتوانے کے لیے کروڑوں اربوں روپیہ لگا دیا ہے، کم از کم نہیں تو 80 سے 90 کروڑ روپیہ لگا کے اس نے یہ سیٹ جیتی ہے۔ خریدے ہیں ووٹ، اس نے 5-5 ہزار فی ووٹ کے حساب سے خریدے ہیں ووٹ اس نے۔ تو اچھا، یہ اس میں امریکن پیسہ کس طریقے سے استعمال ہوا تھا، یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے مین الیکشنوں میں، کہ انہوں نے پہلے ہی خرید لیے تھے وہ جو اسکول کے ٹیچر تھے، اور جو یہ الیکشن کا عملہ تھا، ان کو 5-5 لاکھ سے لے کے تو 50-50 لاکھ تک دیے گئے۔ نچلے عملے کو 5 لاکھ، اس سے اوپر 10 لاکھ، اس سے اوپر 25 لاکھ، اس سے اوپر 50 لاکھ، اس طرح خریدا گیا ہے ان کو۔ تو وہ اس طرح جرلو پھیرا گیا ہے۔ تو اب دیکھیں اس میں نہیں پیسہ لگا ہے نا صوبائی یہ ضمنی الیکشن میں، سوائے ایک سیٹ جیت سکے ہیں وہ، بس یہ علی امین گنڈا پور کے بھائی والی، باقیوں میں سب میں بری طرح شکست، عبرت ناک شکست اس سے دو چار ہوئے ہیں۔ کس طریقے سے کہ انہوں نے پلاننگ کر کے جعلی 45 فارم بنائے ہوئے تھے، اور انہوں نے جعلی ووٹ پولنگ کی کروائے ہیں۔ آج بھی اگر دوبارہ گنتی ہو تو یہ ہار جائیں گے،
یہ جعلی 45 اور جعلی 47 فارم انہوں نے مل ملا کے عملے کے ساتھ نا تو وہ کیے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اس عملے کو بھی عبرتناک شکست ان سکول ٹیچروں کو بھی اور ان کے نسلیں بھی یاد رکھیں، ایسی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ان کا جو صدر ہے پی ٹی آئی کا پرویز الہی، وہ جس کو خود عمران کل تک کہتا تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور ہے بھی، یہ اس کی ایک بات سچ تھی عمران نیازی کی، ہے بھی یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ تو اس نے جناب کیا کیا، اس نے جج کو خریدا۔ یہ جتنے بھی ججوں نے دہشت گردوں کو اجازت دی نا الیکشن لڑنے کی، یہ مردود اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، یہ بکے ہیں، انہوں نے پیسے کھا کے پیسے لے کے اجازت دی ہے، ورنہ ایک دہشت گرد کیسے الیکشن لڑ سکتا ہے؟ ایک بندہ مونسلائی ملک میں ہی موجود نہیں ہے، فرار ہے ملک سے، اسپین میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کیسے الیکشن لڑ سکتا ہے؟ اور ان کو، ان ججوں کو میں بتا دوں، تمہارا داماد وہ مونسلائی بھی ہار گیا ہے، اور تمہارا بڑا داماد پرویز الہی بھی بری طرح ہار گیا ہے۔ اب جا کے نا، اب اپنی بیٹیوں کا سوگ مناؤ کہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں، ان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، ان ججوں کے لیے جنہوں نے پیسہ کھایا ہے، آرام کھایا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو آرام کھلایا ہے۔ اور ان کے گھروں میں جا کے دیکھو، ان کی بیویاں 7 نمبر کا جوتا ہے ان کے لیے ہر وقت تیار رکھتی ہیں، ان کو گھر میں بھی جوتے پڑتے ہیں، اولاد کی طرف سے بھی پڑتے ہیں، اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد جو ان کا حشر ہوتا ہے نا، وہ کتے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ وہ دیکھ لیں آج ثاقب ناصور کو، وہ دیکھ لیں بندیال کو، وہ ڈر کے مارے بازار میں نہیں نکلتے ہیں کہ عوام کا سامنا کیسے کریں۔ ہم نے بڑے بڑے کام کیے، وہ رضوی، اس کو تو آرڈر ملا کہ جسٹس کا لفظ بھی نہیں اپنے نام کے ساتھ لکھ سکتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا ذلت ہوگی ان کے لیے، ان بکاؤ ججوں کے لیے۔ اور جو 1 نمبر جج ہیں، 1 نمبر ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان ججوں کے لیے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ، اور اللہ ان کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی دے، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی بیویوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بیٹوں کو ہمیشہ ان کا وفادار رکھے، اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ جو ایماندار جج ہیں، چیف جسٹس ہے، یہ چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کو بھی بڑی بڑی آفریں ہوئی ہیں، لیکن یہ بھی نہیں بکا۔ چیئرمین نیب ہے، یہ بھی نہیں بکا، اور اسی طرح ایف آئی اے کا چیئرمین ہے، یہ بھی نہیں بکا۔ ان کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ، اللہ ان کی اولادوں کو بھی زندگی دے، ان کو بھی زندگی دے۔ تو اب آپ عوام، اب یوتھڑ قوم کو پتہ چل گیا نا کہ کس طریقے سے مسلم لیگ والوں نے یا پیپلز پارٹی والوں نے ووٹ چوری نہیں کیے تھے، یہ آپ لوگوں نے چوری کیے تھے۔ اگر چوری نہیں کیے وہ ہوتے تو لاہور میں یہ اپنی چھوڑی ہوئی سیٹ ہی ہار گئے ہیں، پی ٹی آئی کی سیٹ بھی ہار گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ دھاندلی کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے جیتی ہوئی تھی۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا دھاندلی ہوئی ہے ضمنی الیکشن میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، وہ آ جائیں، دوبارہ درخواست دیں کہ دوبارہ گنتی کا کروائیں۔ دوبارہ گنتی میں کیا ہوتا ہے؟ آمنے سامنے بندہ بیٹھتا ہے، ایک جیتنے والا، ایک ہارنے والا، ان کے سامنے ایک ایک ووٹ گنا جاتا ہے۔ اور پھر دھاندلی کیسے ہوگی اگر اس میں بھی ہار جاتے ہیں؟ تو آئے نا، درخواست دیں دوبارہ، کیا نام ہے، گنتی کی۔ اگر نہیں آ رہے ہیں تو میں چیلنج کرتا ہوں، دیں درخواست، انشاءاللہ اس میں بھی یہ آ رہیں گے، کیونکہ ان کے نصیب میں اللہ پاک نے ذلت لکھ دی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک اور آپ لوگوں کو بات بتاؤں کہ پنکی پیرنی نے درخواست دی تھی نا کہ مجھے وہ اس کے 3 قطرے پلائے گئے ہیں، وہ گٹر صاف کرنے والے، اور تیرا گٹر تو اس سے بھی صاف نہیں ہوگا، اتنا غلیظ گندا ہے وہ گٹر، اور اتنی اس میں اسمیل ہے، تو وہ تو اس سے بھی صاف نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا جی کہ مجھے صرف اعتبار ہے شوکت خانم کے ڈاکٹروں پہ، ان کو بلایا جائے، مجھے زہر دیا گیا ہے، کھانے میں زہر دیا گیا ہے، عمران کو بھی زہر دیا گیا ہے، مجھے بھی زہر دیا گیا ہے، ہم مرنے والے ہیں، ہمیں اوپر پہنچایا جا رہا ہے۔ اور کس پہ الزام؟ ڈائریکٹ دونوں میاں بیوی مردود لگا رہے تھے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب پہ، جن کا دور دور تک سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ 75-76 سالہ تاریخ میں یہ پہلا جرنیل آیا ہے کہ جو
جس نے آ کے فوج کو سیاست سے الگ کر دیا ہے۔ اور اب آپ آ جائیں جناب کہ شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹروں نے کہا جی نہ تو اس کو زہر دیا گیا ہے، نہ اس کو کوئی بیماری ہے پنکی پیرنی کو۔ وہاں پہ ذلیل ہوئے۔ عمران کا ٹیسٹ ہوا ہے، شوکت خانم کے ڈاکٹروں نے کہا جی کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ کھا کھا کے سور کی طرح پھیل گیا ہے یہ دیسی چوزے اور دیسی گھی اور یہ چیزیں کھا کھا کے۔ تو میں تو حیران ہوں کہ ان ججوں پہ اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، ان کرپٹ ججوں پہ جنہوں نے اس کو اتنی سہولت کاری دی ہوئی ہے۔ اچھا اس میں یہ ایک اور مردود جج بھی شامل ہے، یہ سپریم کورٹ کا پہلے 5 جج تھے، 4 مرد اور 1 لیڈیز، یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ تھے۔ ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہنچے تھے نا ادھر سپریم کورٹ میں، میں ان کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن یقین جانیے کہ انہوں نے 1 ٹکے جتنی اپنی عزت نہیں چھوڑی ہے امرانڈو جج بن کے۔ بڑا سینئر جج ہے، اس وقت ابھی میرا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، انشاءاللہ میں بتا دوں گا آپ لوگوں کو، بلکہ آپ لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہوگا، کیونکہ میں تو ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، میں بھول بھی جاتا ہوں، تو میں لکھتا نہیں ہوں، آج لکھا نہیں ہے، ویسے میں لکھ لیتا رہتا تھا، جہاں پہ بھول جاؤں وہاں پہ اس سے دیکھ لیتا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں ان ججوں نے کس طرح سہولت کاری کی ہے، جتنے بھی اچھا فوج وہاں پہ کل کیا ہوا ہے، ضمنی الیکشن کے دوران انہوں نے مسلم لیگ نون کے ایک ورکر کو، وہ جو اس کے حلقے میں تھا، احسن اقبال کے بیٹے کے حلقے میں اس کا بیٹا لڑ رہا تھا نا، تو وہ وہاں پہ کیمپ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ اس کو تکرار ہوئی اور وہ اکیلا، اور انہوں نے مل کے 3 بندوں نے ڈنڈوں سے وار کر کر کے نا تو اس کے سر کو کچل کے قیمہ بنا کے رکھ دیا، وہ بیچارہ جگہ پہ ہی ختم ہو گیا۔ 60 سال کا بزرگ آدمی، 60 سال عمر تھی اس کی۔ کیا اس کے بیوی بچے نہیں تھے؟ میں پہلا دن سے کہہ رہا ہوں اللہ کے بندو، یہ دہشت گردوں کا ٹولہ ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے، فتنے کا سر کچل دیا جاتا ہے۔ یہ اگر ان کی نسلوں کو اللہ تباہ کرے، ان کرپٹ ججوں نے اگر ان کو سہولت کاری نہ دی ہوئی ہوتی تو ان کا لوٹا ہوا پیسہ بھی آج خزانے میں آ چکا ہوتا، اور آج ملک بھی IMF کے آگے پیچھے نہ پھر رہا ہوتا، منتیں کر رہا ہوتا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، ان کو اجازت اگر 9 مئی کے واقعات میں سٹے نہ کرتا، وہ بندیال مردود، وہ عدالتیں ختم نہ کرتا، ان پہ سٹے نہ کرتا، تو آج یہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے اور یہ بندہ شہید ہونے سے بچ گیا ہوتا۔ وہ تو شہید ہوا ہے، لیکن میری اپیل ہے پنجاب گورنمنٹ سے کہ ان تینوں کو نشان عبرت بنا دیا جائے اور ان کرپٹ ججوں کے آگے کیس نہ لگایا جائے، اچھے ایماندار جج کے آگے لگایا جائے، اور ان کرپٹ ججوں کا بھی اب ٹائم آ گیا، یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے، یہ عوام کے آپ کے میرے ٹیکسوں کے پیسوں سے پل رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، اور آتے ہیں AC والی گاڑی سے نکلے، AC والے کمرے میں بیٹھے اور ایک آدھ کیس سنا، آرام کی تنخواہ وصول کر رہے ہیں، جا کے گھر چلے جاتے ہیں۔ لوگ رل گئے ہیں ہماری عدالتوں میں، یقین جانیے اگر باپ کیس کرتا ہے نا تو پوتا اس کی آ کے تو پوتے کے وقتوں میں فیصلہ ہوتا ہے۔ ان کو اس دن شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا، ان سپریم کورٹ کے سب ججوں کو، اس وقت کے قاضی فائزی صاحب اور ایماندار ججوں کو چھوڑ کے، جس دن انہوں نے اس بندے کو بری کیا تھا، ان 2 بھائیوں کو بری کیا تھا کہ آپ ناحق قتل کے کیس میں، 302 کے کیس میں ناحق پھنسے تھے، آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا جی کہ وہ تو 6 مہینے پہلے ہائی کورٹ سے ہی 6 سال پہلے ہائی کورٹ سے ہی ان کو سزائے موت ہوئی تھی، اور ہائی کورٹ کے حکم پہ ہی ان کو لٹکا دیا گیا تھا۔ اس دن ان کو ڈوب مر جانا چاہیے تھا، ان مردودوں کو، آرام کی تنخواہیں کھانے والوں کو، کہ بھائی ان کی وجہ سے ایک بندہ ناحق دنیا سے چلا گیا۔ کیا یہ مرنے کے بعد ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے انصاف کا قتل کر رہے تھے، انصاف کا خون کر رہے تھے، انصاف کو بیچ رہے تھے، اس وقت کیا جواب دیں گے؟ یہ تو یقین جانیے، یہ جو ان کی اولاد ہے نا، جس کے لیے یہ کرپشن کر رہے ہیں،
کرپٹ جج ہیں، کرپٹ وکیل ہیں، کرپٹ جرنیل ہیں، جو بھی ہیں، کرپٹ سیاستدان ہیں، جو بھی ہیں، سب کو کہہ رہا ہوں، یہ یقین جانو یہ جو آپ اپنے آرام کے پیسے کھلا رہے ہو نا اپنی اولاد کو، اس اولاد نے کل آپ لوگوں کی قبر پہ تھوکنے کے لیے بھی نہیں آنا ہے، یہ میری بات لکھ لو آج، کیونکہ ان کے جسم میں حلال ڈالو گے تو وہ آئیں گے نا، حرام کھلاؤ گے تو کل کہتے ہو بھائی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آوارہ ہو گئی ہیں، وہ غلط لائن پہ چل پڑی ہیں، وہ ان کا گناہ بھی تمہیں ہوگا کہ تم لوگوں نے ان کے جسم میں حرام شامل کیا تھا۔ حرام تو بولتا ہے، جس جسم میں حرام کا گوشت لگ جائے وہ خود کہتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو میں حرام کا گوشت ہوں، جس میں حلال کا لگا ہوا نا اس میں شرم و حیا ہوتی ہے۔ تو اب اسی پہ ہی میں اسی جگہ پہ اختتام پذیر کرتا ہوں، اور آج میں یہ دوپہر کو بنا رہا ہوں ویڈیوز، اس لیے کچھ شور شرابہ بھی ہے، تو